تو ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال کہ ایسے وہ جتنے بھی مرد گھر میں ہیں یا اپنے کام پر ہیں، جاب پر ہیں یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں، جو کہ مینٹلی سفر کر رہے ہیں اور وہ اندر سے بھرے ہوئے ہیں، تو جو فیملیز کے اوپر آ کے غصہ وہ نکالتے ہیں، اپنا اسٹریس نکالتے ہیں، ماحول بھی خراب ہوتا ہے، ایکس وائی زی، آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایشوز ہیں، ہر چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کر. ایسے میں فیملیز کس طرح سے اس شخص کو ہینڈل کرے؟ دو چیزیں تھیں. ایک چیز ہے کہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا اینگر کے اوپر. دوسرے قسم کے بھی مرد ہیں جو کہ بہت زیادہ وڈرا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بہت خاموش ہو جاتے ہیں. تو آپ کو دو قسم کے مرد گھر کے اندر نظر آئیں گے، اور اٹس لائک اے اسپیکٹرم ایکسٹریم کے اوپر. ایک ہے جو کہ بہت وڈران ہے اور کمپلیٹلی سائلنٹ ہے مرد، اور وہ مرد ہیں کہ جو کہ بہت آؤٹ ورڈ ایکسپریشن ہے، جو کہ اینگر کا اظہار کر رہے ہیں. ان دونوں کے اندر اگر کہ آپ کو یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، اور آبویسلی فیملی کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ اس فیملی ممبر کو جانتے ہیں، اسپیشلی دا پیٹریارک، کہ یہ ان میں بیہیویئر کے چینجز آ رہے ہیں، اس ٹائم پر وہ موقع ڈھونڈ کے اینڈ اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو دیم کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ ہم سے بات کرنا چاہیں گے یا کسی اور سے بات کرنا چاہیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان مرد، میں نے جب بھی ان سے پوچھا تو یہ کہتے ہیں بات کرنے کا فائدہ کیا. وہی والی بات پروٹیکٹر والی کہ میں پریشان ہوں نا اکیلا، میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ حل تو نہیں دو گے مجھے، اور مزید اور آپ لوگ پریشان ہو جاؤ گے. اب یہ چیز ہے کہ جتنی زیادہ آپ کوئی، اور جس کے اوپر ٹاک تھیراپی بھی بنی ہوئی ہے، تھیوریٹکلی آپ کوئی چیز تکلیف اپنی کسی کو بتاتے ہو تو وہ آپ کے اوپر جو برڈن ہے اس کا وہ کم ہو جاتا ہے. بات کرنے سے بالکل، بات کرنے سے آپ بہتر فیل کرتے ہو. یہ سائنٹیفکلی بات پروون ہے. تو آپ انکریج کریں، آپ سے بات کریں، اور آپ سے نہیں کر پا رہے تو دیر آر ایکسپرٹس لائک می، آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے ساتھ بات کریں، پھر ہم آپ کو تھوڑا سی چیزیں بتائیں گے. اس کے اندر بہت ساری ہے. فار ایگزامپل مین ڈو ناٹ لک آفٹر دیم سیلوز، کیونکہ وہ پرووائڈر کا ہے تو وہ اپنے آپ کو اینڈ میں ہی دیکھتے ہیں. یہ سیم چیز عورتیں بھی کرتی ہیں، بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہیں کہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں. تو بس وہ یہ ہے دیٹ نو ون کین ڈرا فرام این ایمٹی کپ. آپ کا اگر گلاس خالی ہے تو آپ کسی اور کو تو پانی نہیں پلا سکتے. تو یہ وہ والی بات ہے کہ ان کو ہم سکھاتے ہیں پھر سلولی اینڈ گریجولی کہ آپ صرف ATM مشین نہیں ہیں، آپ بھی اپنا خیال رکھیں، اور کس طریقے سے کہ روٹین کے اندر کون کون سے لائف سٹائل چینجز لے کے آنے. جی ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں مزید سوال کروں، میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گی کہ 021-323-12875 یہ نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر اس وقت موجود ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر آفتاب سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلی کوشچن کی طرف میں جاؤں گی کہ یہ تو گھر کی بات ہو گئی، بٹ جو ورک پلیس پر پریشر ہوتا ہے، وہی بات ہے آپ نے کہا نا کہ اتنا پریشر ادھر سے ہوتا ہے کہ آپ اپنا اینگر آ کے اپنے گھر والوں پر نکالتے ہیں، تو وہ جو 60-70% ان کو پریشر آتا ہے وہ ان کے ورک پلیس سے آ رہا ہوتا ہے. تو ورک پلیس کا پریشر کیسے ہینڈل کیا جائے؟ ورک پلیس کا پریشر کہ سمجھیں کہ اٹ از آؤٹ آف یور کنٹرول. جو آپ کو گولز وغیرہ دیے جا رہے ہیں، جو آپ کو چیزیں، اگین یہاں پر وہ ایک سمجھیں کہ وہ ان کے کنٹرول سے اس وجہ سے باہر ہے کیونکہ یہاں پہ کارپوریٹ اسٹرکچر بھی تھوڑا سا عجیب سا ہے کہ سیٹیا کمپنیز ہوتی ہیں جس کے اندر ایک باس ہے، تو پالیسیز گورن نہیں کرتی، لوگوں کے موڈ گورن کر رہے ہوتے ہیں آپ کی زندگی کو. تو کسی باس کو غصہ آ گیا تو وہ آپ کی باؤنڈریز کراس کر دے گا. ہر کسی کی عزت نفس ہے، اور آپ کسی کو، آپ کی کسی رسپیکٹ تو کسی کی آپ نہیں کر سکتے نا، ایسے ڈس رسپیکٹ کہ آپ کسی کو بدتمیزی کریں، گالیاں دیں. تھنگز لائک دیٹ ہیپن ان کارپوریٹ کلچر ٹو اے پوائنٹ کہ انسان کی پھر مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے. یہ ان کے زمرے کے ہی باہر ہے. ہاں، تو ڈاکٹر صاحب اس سے تو پھر ان کے اپنے کریئر پہ کتنا اثر آتا ہوگا اس پریشر کی وجہ سے؟ وہ تو گرو ہی نہیں کر پاتے ہوں گے. 100%. یہ مطلب کہ سمجھے کہ وہی، اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا. تو دیٹس وائی یو ہیو ٹو ہیو اے ورک اینڈ لائف بیلنس، کہ آپ جب پرسنل لائف میں اپنے آئیں تو آپ کے پاس ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کا ایک باڈی ریچارج ہو جائے ٹو فیس دا آرڈیل، جو کہ آپ کام پہ اگر آپ کا ایک ٹاکسک باس ہے تو اس کو آپ ہینڈل کر سکیں. تو اس کے لیے ہم کیا ایکٹیویٹیز پرسکرائب کر سکتے ہیں آپ کے؟ میرے خیال سے ورک آؤٹ، گھنٹہ ڈیڑھ آپ ورک آؤٹ کریں، ایگزرشن کریں، واک پہ جائیں، فیملی کے ساتھ تھوڑا مائنڈفلی ٹائم اسپینڈ کریں. جس کی جو ٹیمپرمنٹ ہے، جو میڈیٹیشن کی طرف جانا چاہتا ہے، نماز کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور ہر کسی کے لیے وہ ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہوں گی ڈپینڈنگ آن کہ وہ کون سی لائف سٹیج کے اندر ہے. تو وہ روٹین اور لائف سٹائل وہ کسی کو ڈیزائن ہی کر کے دینا پڑے گا. جی، بٹ وہی بات ہے، آپ کی بات سے بات نکالوں گی کہ جو دوسری چیز جہاں پہ وہ اپنا ایگزرشن دکھا سکیں تو وہ جم ہے بیسٹ، کہ آپ جم جوائن کریں، میڈیٹیٹ کریں، واک کریں،